ابھی کل میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بڑا زبردست کلپ سنا. یہ سالگرہ پر کہیں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں, اس کو گچی پکڑ کے رکھیں اس کو. تو وہ بیان میں فرما رہے تھے, بڑی زبردست انہوں نے کارگزاری سنائی. میں کہیں جا رہا تھا تو کسی نے, کہیں بیٹھا ہوا تو کسی نے ان کا کلپ لگا دیا. بڑی زبردست انہوں نے بات بتائی. انہوں نے کسی ملک کا یا کسی شہر کا نام لیا, وہ نام مجھے یاد نہیں ہے. کسی علاقے میں جماعت گئی, تبلیغی جماعت. تو کہتے ہیں کہ اس شہر میں ہمارے کسی جماعت کے ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, جماعت کے ساتھی. اب اس جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کو ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں, پورے شہر گھما لیا, کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہی نہیں مل رہا. یعنی کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر مل نہیں رہا. بڑے پریشان ہو گئے. پھر کہہ رہے ہیں, حیران بھی ہو رہے کہ یہ کیسا, یہاں جب کسی کو اٹیک ہوتا ہے یا کوئی دل کا بیمار ہوتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ اتنا بڑا شہر ہے, اتنی آبادی ہے, تو ہارٹ کا کوئی اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. کیسے یہ لوگ زندہ ہیں؟ یہ مرے کیوں نہیں؟ آدھے تو مر جانے چاہیے, کیونکہ دل کی بیماریاں تو 50% تو میرا خیال ہے ہو گئی ہیں. تو کہہ رہے ہم نے جب وہاں تحقیق کی تو لوگوں نے بتایا یہاں کوئی پورے شہر میں دل کا مریض ہی نہیں ہے. دل کی بیماری کسی کو ہوتی نہیں ہے, بلڈ پریشر نہیں ہوتا, شوگر نہیں ہوتی, برین ہیمریج نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور دل کی کولیسٹرول لیول سب کا نارمل رہتا ہے, کوئی موٹاپا ہی نہیں ہے, تو یہ بیماریاں ہی نہیں ہیں. ارے کہہ رہے میں نے حیران ہوا کہ کیوں نہیں ہے, یہ کیسے, کیا کھاتے ہیں یہ لوگ. پتا چلا کہ پورے شہر میں کوئی بیکری ہے ہی نہیں. نہیں یار میرا خیال ہے بات, جب بیکری نہیں ہے تو اس کا مطلب نہ کیک ہے, نہ پیسٹری ہے, نہ برگر ہے, نہ بن ہے, نہ ڈبل روٹی ہے, سنگل روٹی جو ہے نا, اور وائٹ آٹا نہیں ہے, چکی کا آٹا کھاتے ہیں. تو جیسے ہی میں نے کل ان کا کلپ سنا نا, میرا دماغ ایک بیکری والے کی طرف چلا گیا. میرا دماغ کہاں چلا گیا؟ بیکری والے. وہ بیکری ہے, چند بھائی سنبھالتے ہیں, ایک بھائی جوانی میں فوت ہو چکے ہیں ہارٹ اٹیک سے, ان کی ذاتی بیکری ہے, جوانی میں مر گئے وہ بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جوان بیوی کو بیوہ کر گئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر. اور دوسرے بھائی کو بھی اٹیک ہو چکا ہے بہت کم عمری میں, لیکن وہ بچ گئے اس لیے کہ انہوں نے کل مجھے سوتے میں سے جگانا تھا. دوپہر آئے, میں سو رہا تھا, ٹھک 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 دروازہ بجایا, مجھے غصہ ہے, میں باہر نکلا, میں نے کہا کیا یار؟ کہہ رہے یار ضروری کام ہے. یہ وہ بچے ہوئے کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو خیر ان سے بے تکلفی بھی ہے, لیکن جو بچے ہیں تو ہارٹ کے مستقل پیشنٹ بن گئے. اور بچے بھی کیسے؟ حج کرنے گئے ہوئے تھے, وہاں اٹیک ہو گیا. تو جب حج میں کسی کو اٹیک ہونا تو وہ خوش قسمت ہوتا ہے, سعودی گورنمنٹ بڑا خاندانی قسم کا اس کو آپریشن اپنے خرچے پہ کرا دیتی ہے. تو کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا, یہاں نہیں اٹیک ہوا, وہاں ہو گیا, ورنہ یہاں تو میں مقروض ہو جاتا. تو وہاں حاجیوں کا علاج فری ہوتا ہے, تو وہ اٹیک سرجری ہوئی ان کی, لیکن وہ دل بہرحال ایک دفعہ اٹیک ہو گیا, اب وہ ویسا تو نہیں, اور پھر شوگر بھی ہو گئی. تو میں نے ان سے 3-4 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ تو بالکل ینگ ہو, دیکھنے میں بھی لال سرخ صحت مند, آپ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا ان کی بیکری ہے کوئی. تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ اتنی کم عمری میں شوگر بھی ہو گئی اور اٹیک بھی ہو گیا, کیوں؟ تو انہوں نے کہا میری بیکری ہے, تو میں سارا دن بیٹھ کے کبھی ایک بسکٹ وہاں سے نکال کے کھا لیا, کبھی ایک کیک وہاں سے اٹھا کے کھا لیا, مدہ ذلہ لا لیا, جو ملا کھا لیا, کبھی ایک پیسٹری چکھ لی, تو چکتے چکتے بھی کافی ہو گیا. جب انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تو ان کے باقی بھائی بھی بیکری میں بیٹھتے ہیں. اگلے سال ان کے دوسرے بھائی کو اٹیک ہوا. انہوں نے پہلے بھائی سے شاید عبرت حاصل, بولو نا بھائی, نہیں کی, کہ ایک بھائی کو پیسٹریاں کھا کے یہ سب کچھ ہو چکا ہے, تو اب دوسرے کو تھوڑا خیال کر لینا چاہیے, یا احتیاط کی ہوگی, مگر وہ اتنا پہلے کھا چکے ہوں گے کہ اب وہ اس احتیاط سے بھی فائدہ نہیں ہوا. وہ بیچارے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے اٹیک ہوا, گرے, اور آن دا اسپاٹ ان کی موت واقع ہو گئی. تو مجھے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی جب میں بات سن رہا تھا تو مجھے وہ بیکری والے کا قصہ یاد آ رہا تھا. اور ایک اور بھائی ہے, 3 یا 4 بھائی ہیں, تیسرے کو بھی شاید شوگر ہے, کیونکہ ان کو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے تھے, تھوڑی دیر میں جب گیا نا تو تھوڑی میں جوس پی رہے ہیں بیکری سے. میں نے کہا کیا کہہ رہے یار میری شوگر لیول بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے, تو مجھے ایک قطرہ یعنی 1 گھونٹ پینا پڑتا ہے. تو تیسرے بھی ہیں, چوتھے کا شاید اللہ کرے عافیت سے ہوں. اب تک میں نے بھی خیریت پوچھی نہیں ہے, کافی دن ہو گئے, ٹھیک ہے.
تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا فرمایا, پورے شہر میں کوئی بیکری نہیں ہے. یہ جو ہم بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتے ہیں یہ نقصان دیتا ہے, اور بیکری میں چھنے ہوئے آٹے کا بھی آٹا اندر کا ہوتا ہے, میدا ہوتا ہے. یعنی جب گندم جب کٹائی ہوتی ہے نا تو 4 پروسیس سے گزرتی ہے. وہ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ ہلکا ہلکا اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں اور باقی چھلکا رہتا ہے, وہ چکی کا آٹا کہلاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ آٹا چھان کے بالکل اس کا فائبر ختم کر کے وہ سفید آٹا کہلاتا ہے, جو ہوٹلوں میں جس کی روٹی پکتی ہے, نان جس کو کہتے ہیں. اور بیکری میں یہ نہیں ہوتا, بیکری میں اس سے بھی آگے کا پروسیس ہوتا ہے, جو بالکل اندر کا میدا ہے, جو سوائے کولیسٹرول پیدا کرنے کے, چربی پیدا کرنے کے کسی کام کا نہیں. اور پھر اس میں سوڈا ڈال کے اس کو پھلاتے بھی ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, سوڈا بھی ڈلتا ہے اس میں, پھر وہ سوڈا آپ کے پیٹ میں جاتا ہے, وہ سوڈا بھی, تو وہ ڈبل روٹی بھی ایسا ہی ہے, وہ بھی پھولی ہوئی چیز ہے, انرجی ہے نہیں, پھلا ایسے دیتی ہے جو آدمی دیکھنے میں ایسے لگو گے جیسے وہ آرنلڈ نام ہے اس کا چھوٹے بھائی, لیکن اندر سے کیا ہو گئے, ہوا کے غبارے.